پھر اس کے بعد تیسری صفت جو یہاں بیان کی گئی وہ ہے مالک یوم الدین، کہ مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، یعنی صرف دنیا ہی کا مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، جس دن تمام انسان حساب کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے، تمام انسانوں کو دنیا میں ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، جو بھی انہوں نے کوششیں کی، ساری زندگی میں جو کچھ بھی کرتے رہے، اول و آخر سب کے سب جن و انس حاضر کر دیے جائیں گے، اور اس وقت ان کے بارے میں صرف اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اس لیے تعریف اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا، وہ مہربان ہے، اور پھر ہمارے انجام اور ہمارے بارے میں فیصلہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی کے پاس بہت سی اتھارٹی ہوتی، پاور ہوتی، تو اس کے اندر سے رحمت، مرسی کا عنصر نکل جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جہاں ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کے لیے بہت مہربان بھی ہے۔ اس کی یہ رحمت دنیا میں بھی ہے، لیکن اس کے 99 حصے آخرت کے لیے ہیں۔ اگر ہمارا خالق اور ہمارا رب اتنی صفات کا مالک ہے تو پھر ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے دل سے یہ پکار اٹھتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں عبادت کسی کے آگے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بچھ جانے کا نام ہے، جس میں محبت بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ گویا جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رب، ساری صفات کا مالک اور تمام قدرتوں کا مالک تو ہی ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں، تو خدا ہے، ہم بندے ہیں، بڑائی تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ اور عبادت میں صرف نماز روزہ ہی شامل نہیں، بلکہ انسان اپنے اندر اللہ کے لیے جو محبت رکھتا ہے، اس سے جو ڈرتا ہے، اس سے جو ساری امیدیں وابستہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اسی لیے جب انسان اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے تو پھر اپنے دل کے حال بھی اسی کے سامنے رکھتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے ہم مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا دینے والا ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ سب کو دینے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اول و آخر جن و انس تمام کے تمام اگر اللہ رب العزت سے اپنی تمام ضروریات مانگیں اور وہ سب کو وہ سب عطا کرے جو وہ چاہتے ہیں، تو بھی اس کے ملک، اس کی حکومت، اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جیسے کسی سمندر کے اندر سوئی ڈال کر نکالی جائے تو پانی اس کے ساتھ جتنا لگتا ہے اور وہ کمی آتی ہے اس پانی کے اندر، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ وہ دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اسے دینے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہوتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز پر مکمل اسی کا اختیار ہے۔ پھر یہ کہ وہ دے کر شرمندہ بھی نہیں کرتا، احسان بھی نہیں جتاتا، وہ تو ہمیں بن مانگے بھی دے رہا ہے، لیکن اس کو یہ پسند ہے کہ بندہ اسی سے مانگے، کیونکہ جہاں سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہوں، انسان کی وفاداریاں بھی اسی جگہ پر ہوتی ہیں۔ تو اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے وفادار رہیں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ سارے اختیارات کا مالک ہے، وہ ہر پریشانی دور کر سکتا ہے۔ وہ انہیں بندوں کی غلامی سے، دیگر مخلوقات کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اپنی غلامی میں لانا چاہتا ہے، اور اسے اس کی ضرورت نہیں
اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ بے شمار فرشتے اس کے حضور سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور کسی پل رکتے ہی نہیں، دم لیتے ہی نہیں، کوئی بریک نہیں لیتے، مسلسل اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اسے ہم جیسے انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کے آگے عاجزی اور انکساری کریں، اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ہم دوسروں کی، اللہ کے سوا ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، اور اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، جو ان کے دل کے حال اور دلوں کی پکار اور دل کے راز و نیاز وہ سب سمجھتا تھا، جس کو پکارنے کے لیے بہت اونچا چیخ چلا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو دلوں کے حال تک جانتا ہے، جو ہماری تنہائی کی سرگوشیوں کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کبھی سوتا نہیں، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت سنتا ہے، آہستہ کو بھی اور بلند آواز سے کی ہوئی دعا کو بھی۔ تو بہرحال مانگنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جو انسان مانگے اور جو مانگنے سے ہی ملتی؟ مثلا آپ دیکھیے کہ ہماری غذا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھی کر دیا۔ پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کے اندر اس کی غذا رکھ دی۔ جو ہی انسان بڑا ہوتا ہے تو طرح طرح کی چیزوں کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا، جن میں خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، رنگ بھی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک طلب بھی رکھ دی۔ تو انسان اپنی غذا کی تلاش میں خود نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز جس کو اس نے مانگنے کے لیے کہا ہے، جو مانگنے سے ہی ملتی ہے، جس کے لیے انسان کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے، اور وہ ہے ہدایت۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت کا لفظ بھی بہت خوبصورت لفظ ہے۔ ہدایت عربی میں کہتے ہیں کسی کی محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کرنا، کہ اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما۔ کس چیز کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کیا؟ وہ راستہ جس پر چل کر ہم تجھے راضی کر سکیں، کامیابی کو پہنچ سکیں، تیرے قریب ہو سکیں، نقصان سے بچ سکیں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ سیدھا راستہ دین اسلام ہے، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے۔